یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا، اے علی، مجھ سے دو عادتیں یاد کر لو جنہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لائے۔ نمبر ایک، سحر کے وقت مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرو، اور نمبر دو، مغرب کے وقت بہت زیادہ استغفار کیا کرو۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو، رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیک خواتین پروگرام میں ہم اللہ پاک کی نیک بندیوں کی، نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ نیک خواتین جو ہیں یہ کسی کے عیب تلاش نہیں کرتی تھیں، ہمیشہ خوش نظر رہتی، یعنی کسی کے عیب نظر بھی آتی تو اس کو چھپاتی تھیں اور اس کام کو برا سمجھتی تھیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نیک خواتین کی سیرت پر ہماری اسلامی بہنوں کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں الحمدللہ نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ فیضان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ مختلف ہمارے جو اس پروگرام میں جو سیگمنٹ ہے، اس میں ہم رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مختلف ارشادات سنتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج کون سا ارشاد سنتے ہیں۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر الحمدللہ مدتوں سے چل رہا ہے الحمدللہ، اور ہوتا رہے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنیں ان کو پڑھیں، سنیں اور فالو کریں اور دنیا آخرت کی برکتیں لیں۔ آپ کے مبارک ارشادات ہم سن رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں، بندہ جب محبت الہی کا مزہ چکھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے عیب اس پر ظاہر فرما دیتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر دوسروں کے عیب چھوڑ کر وہ اپنے عیب دور کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیسی بات ہے کہ مجھے اپنے عیب نہیں نظر آتے، آپ کے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں اپنے دیکھ ہی نہیں رہا۔ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اچھا میں دیکھوں نا تو پھر میں مصروف ہو جاؤں گا نا، آپ کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ جیسے امیر رسول مثال دیتے، ایک انگلی آپ کی طرف تو تین تو میری طرف آ رہی ہیں کہ یار دیکھو اس کو، تو دیکھ تین انگلیاں کے لیے۔ ہاں جی، کیسی پیاری تعلیم ہے، کیسی پیاری تربیت ہے۔ انسان محبت الہی کا مزہ چکھ لے تو رب کریم اس کے عیب، بندے کے عیب اس پر ظاہر فرما دیتا ہے، پھر وہ دوسروں کی عیب جوئی سے سمجھے کہ بچ جائے گا۔ تو اللہ نصیب کرے، اور ہماری تربیت ڈائریکٹلی ہمارے رب نے فرمائی۔ سبحان اور ایمان والوں کو کیا کہا؟ اللہ اکبر، اے ایمان والو۔ اس میں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سب آگے، مرد عورت سب دونوں آگے۔ ایمان والوں میں بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔ تو بدگمانی سے
بچنے کا رب کائنات نے ایمان والوں کو فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ ولا تجسسو، تجسس نہ کرو، کسی کے عیب نہ ڈھونڈو، اس کا پوشیدہ کوئی معاملہ ہے اس کی جستجو نہ کرو، رب کائنات نے اس کو چھپایا اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا، تو مسلمانوں کے پوشیدہ عیب تلاش کرنا پھر انہیں بیان کرنا یہ منع ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ پاک اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے اسے ظاہر کر دے گا، اور جس کی اللہ پاک ٹٹول کرے یعنی عیب ظاہر کرے گا اس کو رسوا کر دے گا اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ ابو داود شریف کی حدیث نمبر 4880۔ تو مسلمانوں کی غیبت کرنا، عیب تلاشنا منافقین کا کام ہے، ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ اور عیب تلاش کرنے کا انجام کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی۔ اچھا، عیب چھپانے کی فضیلت ہے یا بتانے کی فضیلت ہے؟ ڈھونڈنے کی فضیلت ہے۔ بھائی چھپانے کی فضیلت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا، چھپا دی، تو ایسا ہے جیسے موعودہ یعنی زندہ زمین میں دبا دی جانے والی بچی کو زندہ کر دیا۔ ابو داود شریف حدیث نمبر 4819۔ اب وہ جو نادان مرد یا عورت وہ عیب تلاش کرتے رہتے مسلمانوں کے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب تم اپنے ساتھی کے عیب ذکر کرنے کا ارادہ کرو تو اس وقت اپنے عیبوں کو یاد کرو۔ تو اللہ کریم دوسروں کے عیبوں سے ہمیں بچائے کہ ہم ان کو عیب دیکھیں، تلاشیں اور بتائیں۔ اور یہ دیکھیں کہ اسلام کتنا اچھا مذہب، سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرے، اس کو بدنام نہ کرے۔ اس کے کوئی معاملات ہیں، مثال کے طور پر اب اسلامی بہنوں کے معاملات سے اس لحاظ سے بتائی جائے کہ آپ مہمان ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ کیوں بتا رہے اس کے معاملہ؟ اچھا، کسی کا پتہ چلا کہ ایک تو پتہ چلتا ہے نا سیدھی، ایک پتہ چلواتی ہیں، ہاں طلاق باقاعدہ معلومات کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں کہ وہ نادان بہن جو شوہر کے موبائل کو سرچ کر رہی ہے، پاسورڈ لگا رہی ہے، چپکے سے دیکھ رہی ہے، پھر ڈھونڈ رہی ہے کہ کرتا کیا ہے، رابطہ کس کس سے ہے، چاہتا کہاں ہے۔ ارے اپنا کام کرنا، کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے اندر اس طرح کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر کیا چل رہا ہے، ویکنیس کسی کی پتہ چل جائے کہ بڑی عزت والی بنتی ہے، میں جانتی ہوں اس کو، تو اپنے آپ کو تو جان لے، تو کون ہے، تو کہاں سے آئی ہے، تجھے واپس بھی جانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری دینی۔ اللہ رسول نے منع کیے ان باتوں سے۔ تو کسی کے خفیہ معاملات، گھر کے معاملات، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، مار پیٹ ہو گئی، غربت آ گئی، کچھ یا اس کے کچھ ذاتی کوئی افعال ایسے ہیں کہ جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی، تو اس کو بتانا ہمیں اس کی اجازت نہیں، اور ہم اسے بچنا چاہیے۔ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا تو کتنی پیاری بات فرما رہی ہیں کہ جب محبت الہی کا ٹیسٹ مل جاتا ہے نا، پھر انسان دوسروں کے نہیں اپنے عیب دیکھتا ہے۔ تو جو اپنے نہیں دیکھ رہا دوسروں کے دیکھ رہا ہے، اس کو ابھی لذت عشق الہی ملی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سوال شامل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات اور تربیتی مضمون بیان فرما دیجیے۔ پہلی محرم کو آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا، اتوار کے دن آپ کی شہادت ہوئی، اور اللہ کریم نے آپ پر ایسا کرم فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔
اور اتنی شان ملی، آپ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اتنی آپ کو اللہ نے عزت دی. سبحان اللہ. آپ کی بیٹی مسلمانوں کی ماں ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. سارے مسلمانوں کی ماں. انہیں حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، سبحان اللہ. اور اللہ کریم نے اتنا ان پر کرم فرمایا کہ اسلام کی سب سے زیادہ فتوحات آپ کے دور میں ہوئی، آپ کے دور کیا میں. بات ہے. اور امام العادلین، متمم الاربعین، اور غیظ المنافقین، وہ کیا کیا آپ کے ٹائٹل ہیں. آپ سے شیطان بھی ڈرتا، راستہ بدل لیتا ہے. راستہ بدلتا. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام علیہم رضوان مکے سے مدینے کی طرف حکمت عملی کے سبب وہ چھپ کر ہجرت کرتے تھے. فاروق اعظم نے تو طواف کیا کعبے کا اور کہا کہ جا رہا ہوں مدینے، جس نے گھر والی کو بیوہ کرنا نہ آ جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو وہ بچوں کو یتیم کرنا ہے نا، آ جائے. آ جائے. وہ اتنا جلال اور ایسا وہ تھا. ایسا رو. اللہ اکبر. جب ایمان قبول کیا تو عرض کی آقا ہم اکبر نہیں، اکبر ہیں. اکبر. ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہم کعبے میں جا کر نماز پڑھیں گے. کیا اور پھر ایک طرف امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ایک طرف فاروق اعظم ہے، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ. سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا. واہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کے جا رہے، اور یہ سبحان اللہ. 40 صحابہ جو ہیں آقا کے ساتھ جا کر کعبے میں نماز پڑھتے ہیں. پھر سبحان اللہ. کفار کی طرف سے اٹیک بھی ہوتا ہے اور آزمائش بھی آتی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مبارک ارشاد ہے، میں نے تمام نیکیاں دیکھیں لیکن خیر خواہی سے زیادہ افضل کسی نیکی کو نہ پایا. مسلمانوں کی خیر خواہی، بھلائی چاہنا، جان مال عزت آبرو کی تحفظ کرنا دوسرے کے، اس کو فائدہ پہنچانا. اور فاروق اعظم تو رات گلیوں میں دورہ فرماتے تھے کیا بات. اور لوگوں کی مدد کرتے تھے، بلکہ خود ان کو کھانا تیار کر کے دے دیتے تھے. اپنے مبارک پیٹھ پر بیت المال سے بوری لے کر آتے مدد کرنے کے لیے. یہ چیزیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صدقے میں پیدا کی. اور خیر خواہی تو ہمارا دین کیا ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی. تو اللہ کریم نصیب فرمائے فاروق اعظم کا صدقہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی شہزادی ہیں، ہماری امی جان ہیں، ان کا صدقہ میں مل جائے. آمین آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. بچوں کو مہمان نوازی کے آداب سکھانے چاہیے. سبحان اللہ. اب گھر کے اندر مہمان تو آتے رہتے ہیں، تو اب مہمان آ گیا، بچوں نے اپنا رونا مچایا ہوا. تو ان کی تربیت کریں کہ بیٹا جب مہمان آ جائیں تو آپ کے معاملات کیا ہونے چاہیے. اب بچہ دیکھا مہمان کو رونا شروع ہو گیا، منہ چھپانا شروع ہو گیا، بھاگنے لگا کر رہا ہے، تو مہمان بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا پھر والدین کو، پیرنٹس کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اور ماموں آئے اور یہ مل ہی نہیں رہا، یہ تایا جان آئے یہ مل ہی نہیں رہا، نانا سے بھاگ رہا ہے، یہ پھپھی سے نہیں مل رہا یہ. اچھا یہ بھی ایک بات ہے انجم بھائی جی، کہ اپنے بچے کو رشتہ داریاں بتانی سمجھانی چاہیے، بتانی چاہیے. بالکل صحیح. اپنے باپ دادا کے بارے میں ان کو بتائیں، اپنی بہنوں کے بارے میں بتائیں، اپنے بھائیوں کے بارے میں بتائیں، تاکہ رشتے پہچانیں. اچھا آداب مہمان ان کو سکھائیں کہ مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے، اولیاء کا طریقہ ہے. اچھا بچے گندگی بھرے ہوئے ناخن ہیں، میل کچیل ہے، اب مہمان اس طرح دیکھیں گے تو اچھا فیل نہیں کریں گے. مہمان نوازی کے یہ آداب کے خلاف ہے، تو والدین اس کو سنجیدگی سے لیں. یہ تو والدین کو چاہیے نا پہلے کاٹ کے رکھیں، مہمان کے آنے پہ تو نیل تھوڑی کاٹیں گے. جی پہلے سے صفائی ستھرائی رکھیں. بالکل. اور اس طرح بچوں کا ناک بہ رہا ہے، کھاؤں کھاؤں لگی پڑی ہے، وہ بیٹھ کے بات چیت کرے، حال حوال کیا ہے، بچوں نے اپنی ڈالی ہوئی ہے. تو بچوں کی اس تعلق سے تربیت بھی کریں. اور ویسے بھی بچوں کی صحت کا، ٹھنڈے پانی پلا رہے ہیں، چاہے گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی، برف کا یخ، گلا خراب تو بخار تو نزلہ، پھر آزمائش آئے گی. تو برحال
وہ بچوں کو رومال رکھنے کی عادت ڈالیں, ٹیشو یوز کریں تاکہ ناک بہتا ہوا تو خود وہ صاف کریں, کھانستے ہوئے منہ پر اپنے رومال رکھیں, جیب میں بچوں کے مستقل وہ رومال رکھیں. بتائیں کہ مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے ایسا وہ معاملہ نہیں کرتے کہ وہ اس کو فیل کریں گے. مہمان کے ساتھ بچے بھی آئیں تو بچوں کی تربیت کریں کہ بچے بچوں کے ساتھ, اگر وہ چھوٹے ہیں تو سارے گھل مل جائیں. اچھا جوان بچیاں ہیں, جوان بچے ہیں تو بچے بچوں کے ساتھ, بچیاں بچیوں کے ساتھ, وہ اس میں ہو جائیں. پردے کا بھی خیال رکھیں. بالکل پردے کا خیال, اور یہ بچپن ہی سے ذہن دینا چاہیے. جیسے ہاتھ ملاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, بچے آپس میں ہاتھ ملائیں, بچیاں آپس میں ہاتھ ملائیں, بچے اور بچیاں ہاتھ نہ ملائیں آپس میں. ابھی سے ان کی تربیت کریں. بچے جو ہیں وہ آئے ہیں, اب اپنا بچہ جو وہ کھلونا اور اس کا مسئلہ ہے تو خیر وہ اب شرعی مسئلہ بھی ہے, تو اس میں احتیاط کے پیش نظر پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو اس کا مالک نہ بنائیں, ملک نہ کریں. کھیلنے کے لیے دیا کھلونا, ملک اپنی ہے. ہاں صحیح, کھلونا لے کر آئے ہیں بس, جی کھلونا کہ بیٹا کھیلو چلو اس سے. تو اب یہ ہوگا کہ وہ کوئی جو بھی بچہ کھیل, مہمان آ گئے تو ان کے بچے بھی کھیل لیں اب گے. بعض بچوں کی طبیعت ہوتی ہے نا, اپنے سارے کھلونے نکال کے رکھ دیتے ہیں, جی. اور بعض کی ہوتی ہے کہ مطلب ایک کھلونا تو وہ بھی چھپا لیتے ہیں. تو تربیت کریں, تربیت کریں گے. اچھا پھر وہ بچے روتے ہیں, ضد کرتے ہیں, تو جو چیزیں مہمان کو پیش کرنی ہے پہلے سے ان کو کھلا دو بھائی, ورنہ انہوں نے وہاں جا کے ترکیب بنانی ہے, نہ کٹوانی. اچھا بعض بچے جو ہیں کہ وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ ابھی نا امی پیسے امی, اور وہ پتہ ہے کہ ابھی یہ تو وہ ترکیب میں چل دینے انہوں نے. اب مہمانوں کے سامنے منع کرتے بھی ان کو وہ ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ مہمان ہی نکال کے دے دیتا, رحم کھاتا ہے یار یہ دے ہی رہے اس کو, مربوط میں دے دیتے. جی. تو اس سے بچوں کی اس میں تربیت کرنی چاہیے کہ مہمانوں کے سامنے نہیں. کوئی آرام کر رہا ہے تو کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ نیند خراب ہو. مہمانوں کے آرام کے وقت اچھل کود, چیخنا چلانا, دوڑ لگا رہے ہیں, بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں, کھڑکیاں دروازے بند کر رہے ہیں, تو مہمان کے تعلق سے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. جی سیدی. دیوس کون ہے؟ کچھ اس پر بات کرتے ہیں. جو شخص اپنی خواتین کو بے حیائی سے منع نہ کرے, قدرت رکھتا ہے, عورتوں اور محارم کو بے پردگی سے منع نہیں کرتا, وہ بے حیا ہے, دیوس. اور بھی اس کا بڑا سخت لفظ ہے جو کہ ظاہر کہ کہنا اچھا نہیں لگتا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخص ہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے. دیوس, مردانی وضع بنانے والی عورت, شراب نوشی کا عادی. اچھا مردوں کی طرح بال کٹوانے, مردانہ لباس پہننے والیاں عبرت حاصل کریں. اب چھوٹی بچیاں ہیں, ان کے بال لڑکوں جیسے بنانا, لڑکوں جیسے کپڑے ہیڈ پہنانا, تو اس سے بھی وہ بچنا چاہیے. حدیث پاک میں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے, یعنی اس سے طویل عرصے تک جنت میں داخلے سے محرومی مراد ہے. یہ علماء نے یہ لکھا. اچھا چونکہ جو بھی مسلمان گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا, اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے, آمین, بالآخر جنت میں جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جہنم کا تو ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے برابر بھی عذاب برداشت نہیں ہو سکتا. دیوس کیا ہے؟ حضرت علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیوس وہ شخص ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ, اس کو غیرت نہیں آتی کہ بے پردگی کر رہی ہے, غیر مردوں سے مل رہی ہے, یا فون کر رہی ہے, یا اس کو میسیجز کر رہی ہے. وہ زوجہ کو, ماں کو, بہن کو, جوان بیٹیوں کو روکتا نہیں ہے کہ وہ غیر مردوں سے مل رہے ہیں, اور جہاں پر مرد عورت اکٹھے ہیں وہاں تفریح گاہوں میں گھوم رہے ہیں, بے پردہ گھوم رہے ہیں, اجنبی پڑوسیوں سے وہ مل رہی ہیں, نامحرم رشتہ داروں سے مل رہی ہیں, غیر محرم جو ہے ملازم, چوکیدار, ڈرائیور سے بے پردگی چل رہی ہے, بے تکلفی چل رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیوس سخت ابخس فاسق ہے. توبہ استغفر اللہ. اچھا اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مرد کی کوشش کے باوجود اگر عورتیں پردہ نہیں کرتی, تو مرد منع کرتا ہے, بے پردگی سے روکنے کے شرعی تقاضے پورے کرتا ہے, وہ نہیں مانتی, تو اب مرد پر نہیں الزام آئے گا, وہ دیوس نہیں ہے. اب بے پردگی کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے حکمت عملی کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مار پٹائی کریں تو یوں کریں,
یہ نہیں کرنا چاہیے شریعت کا حکم سنا ہے جی، اور ناراضی کا اظہار کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں کوئی چیز سے مارے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ابیہ جنت ہے، رکن شورا سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ نیک خواتین کے خوف خدا کے واقعات بیان کر دیجیے۔ ہم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی نسبت سے وہ کرتے ہیں۔ آپ رعایا کی خبر گیری کرتے تھے نا مدینہ جی پاک میں، گلیوں میں دورہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات آپ مکان کی دیوار کے ساتھ کچھ ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو اندر سے ایک عورت کی آواز آنے لگی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بچی کہنے لگی، امی آپ کو معلوم نہیں فاروق اعظم نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ مانے گا بیٹی اب تو تمہیں فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے نا، انہیں کیا معلوم دودھ میں پانی ملایا نہیں ملایا، جاؤ دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا خدا کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی، سبحان اللہ۔ ان کے سامنے تو ان کی فرما برداری کروں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں، اس وقت اگرچہ مجھے فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے، میرا رب مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ فاروق اعظم گفتگو سن رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے معلومات کرائیں کہ بچی کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، پتہ چلا کہ نہیں ہوئی، تو آپ نے اس لڑکی کے گھر اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا رشتہ بھیجا، انہوں نے خوشی سے قبول کیا، اور اس لڑکی سے شادی ہوئی، اور ان سے جو ایک بچی پیدا ہوئی، ان سے عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد دنیا میں آئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایسی خوف خدا والی ماں تھی تو پھر اولاد بھی ایسی ہوئی۔ اولاد بھی ایسی ہوئی۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو خوف خدا ایسا ہونا چاہیے کہ تنہائی میں بھی گناہ نہ کرے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ رشتہ کہاں کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم نے کیا چیز دیکھی؟ نیکوکاری، دیانتداری، اسلام کا پسندی، خوف دیکھا، اور جی خدا کا خوف، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ماں نیک ہو تو نسلیں نیک ہو جاتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، مولا علی مشکل کشا کی بہن ہے یہ، ام ہانی رضی اللہ ام تعالیٰ ہانی، عنہ، جن کے گھر سے معراج کیا بات ہے، میرے آقا علیہ کیا بات السلام کو ہوئی۔ تو آپ فرماتی ہیں جب اللہ کے حبیب رات کو تلاوت فرماتے سبحان تو میں گھر کی چھت پر آپ کی تلاوت سنا کرتی تھی، اللہ۔ واہ، تو بڑا شوق دیکھیں کیسا ہے۔ تو اللہ کریم تلاوت کی سماعت کا شوق۔ اچھا یہاں میں ناظرین کو قرآن پین کا مشورہ دوں گا۔ کیا بات ہے، سبحان کتنے اللہ۔ 12 قاری ہے نا، 12 کاری ہے۔ یعنی پین ٹچ کریں تو تلاوت شروع ہو جائے گی، جس قاری صاحب کی سننا چاہیں، شوق پیدا کریں۔ اچھا ایک ہی آیت کو 12 قاریوں سے سنیں، سبحان ادائیگی اللہ، کتنی اچھی ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، اور بھی سورہ ملک یاد کرنی ہے تو وہ قاری صاحب سے سن لیں، پھر اس کو فالو کریں، ایک آیت پڑھی پھر آپ پڑھیں، پھر اس طرح مشق کریں، زبردست، مدینہ مدینہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ اوئے ہوئے کیا شان ہے میرے نبی کی، تلاوت کیسی تلاوت ہوگی۔ کیسی ہوگی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کتاب اللہ کی ایک آیت سنتا ہے وہ آیت اس کے لیے قیامت والے دن نور ہوگی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کتاب اللہ کی ایک آیت سننا صبیر پہاڑ کی مثل صدقہ کرنے کے اجر سے زیادہ عظیم ہے۔ ایک پہاڑ ہے، یہ یمن کا شہر جو صنعاء ہے، اس کے شہر تعز میں واقع بہت بڑا پہاڑ ہے، 10,072 فٹ اس کی بلندی ہے۔ واہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی۔ قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنا، یہ بھی روایت ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہوا آسمان کے نیچے موجود تمام چیزوں سے بہتر۔ ایک آیت کی تلاوت کرنا، ایک آیت کی تلاوت کرنا، سبحان اللہ۔ ایک آیت، صرف ایک آیت، اللہ اکبر۔ اور ایک آیت سننا سونے کے پہاڑ سے بہتر ہے۔ اب ملتے ہوں، کانٹے مل رہے ہیں، بندے مل رہے ہیں، لاکٹ مل رہا ہے، بریسلٹ مل رہا ہے،
تو بندہ کیا کچھ کرے بھائی. پہاڑ مل رہا ہے. پہاڑ ایک آیت سننے سے. سبحان اللہ. تو اللہ کریم ذوق قرآن، شوق قرآن، تلاوت قرآن، حفظ قرآن، تعلیم قرآن، علم قرآن، فہم قرآن نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ پاک ہمیں بھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں سماعت قرآن کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آج عرض کریں گے کہ کھانے کی چیزیں خراب ہو جائیں تو کیا کریں. دیکھیں اللہ کی نعمتیں ہیں اور نعمتیں ضائع کرنے کے لیے نہیں دی گئیں، سبحان اللہ. ان کو استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہیں. تو ان کو بہت احتیاط سے رکھنا چاہیے. ایک دانہ بھی کیوں ضائع ہو، کیوں ضائع ہو. ٹھیک ہے. خشک آٹا دیر تک پڑا رہے تو اس میں سنڈیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. اگر یہ سنڈیاں تھوڑی سی مقدار میں ہوں اور آٹے کا رنگ و ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہو تو اس آٹے کو چھان کر کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. طبیعت اس آٹے کو کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتی تو وہ آٹا صاف کر کے کسی غریب کے گھر دے دے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ ہونا تو تو یہ بیچارے کھا چاہیے ہی لیں کہ گے، جو ہاں، خود خود کھا پسند لیں. ہے اس کو دیں، ہاں. ورنہ چلیں یوں کر لیں. ضائع نہ کیونکہ کریں. آپ نے وہ سنڈیاں سسریاں جو تھیں وہ نکال دیں، ان کو تو پتہ نہیں اس میں یہ تھیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیل، بکری، گائے اس کو دے دیں، مگر جانور کو احتیاط کھلا کے ساتھ اتنا نہ کھلا دیں، اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے. اچھا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ نہیں ہیں کہ آپ یہ آٹا ان کو دیں، جانوروں کو کھلا دیں. اس آٹے کی روٹیاں بنا لیں، روٹیاں جانوروں کو کھلا دیں. اچھا مرغیاں بھی کھا لیتی ہیں تو کر کے وہ تھوڑے روٹی وہ ڈال دیں. اچھا جانور نہیں ہے تو پھر بھی ان روٹیوں کو سکھا کر بیچ تو سکتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل لاسٹ آپشن ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سنڈیاں اس قدر پیدا ہو جاتی ہیں کہ آٹے کا رنگ ذائقہ بدل جاتا ہے. تو اب ایسا آٹا کھانا جو ہے وہ نقصان دہ ہے. تو اس کو پھینکنے کے بجائے جو پچھلی صورتیں بتائی گئیں وہ اختیار کریں. اچھا گندا ہوا آٹا خراب ہو جاتا ہے تو وہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہتا، تو اس کو بھی یہی کریں کہ اس کو پکا لیں، پکا کر اس کو پرندوں کو ڈال دیں، چورا کر کے پرندوں کو ڈال دیں، اس طرح مرغیوں کی کو صورت ڈال ہو دیں. جائے. اچھا دودھ خراب ہو جاتا ہے، کیوں ہو خراب؟ لاپرواہی ہوگی تو خراب ہوگا. جی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ پھینک دیتے ہیں اس کو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس کے لیے طریقہ میں عرض کرتا ہوں. دودھ خراب ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے مگر مکمل خراب نہیں ہوتا. دودھ گاڑھا ہونے لگتا ہے، ذائقے میں ترشی آتی ہے، ہلکی سی اسمیل پیدا ہوتی ہے. اس دودھ کو استعمال کرنے کے لیے آپ کاسٹک سوڈا ملا کر اسے بوائل کر لیں. صحیح. پھر دہی جما لیں. اب دودھ ضائع نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. اسی دودھ کا دودھ سوڈا بھی بنا سکتے ہیں. اسی دودھ کا تھوڑا تھوڑا ترش ہو گیا. جی. اچھا اس سے پہلے دودھ سوڈے کی بوتل اچھی طرح ٹھنڈی کر لیں، پھر مکس کریں. اگر گرم دودھ ڈالیں گے نا پھر وہ پھٹ جائے گا. دودھ بھی ٹھنڈا کریں اور بوتل بھی ٹھنڈی ڈالیں. دونوں. اچھا دودھ کی دوسری حالت ہے کہ دودھ مکمل طور پر خراب ہو چکا. اب کیا کریں؟ چولہے پہ چڑھائیں، اس وقت تک پکائیں جب تک پانی خشک نہ ہو جائے. پانی خشک ہو گیا، دودھ بچ گیا، ہلکا سنہرا نہ ہو جائے، یہ ہو گیا. اب اس میں چینی، الائچی، 1 چمچ دیسی گھی ملائیں، کچھ دیر پکائیں، مکمل خشک ہو جائے. حلوہ بن گیا، یہ ربڑی بن گئی، کھویا بن گیا یہ، اور گھر کا بنا ہوا ہے. بچے کھائیں، خود کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اس طرح چیزوں کو ضائع نہ کر دیں. ذرا سی بات ہے چلو جی چھوڑ دیا جی، یہ تو تیل زیادہ ہے فلاں، نہیں. پہلے خود ہی تیل زیادہ ڈالتی ہیں، خود ہی، پھر اس کے بعد خود ہی نکال کے ضائع کر رہی ہوتی. ساری نہیں ایسے کرتی، جو بھی کرتی ہیں انہی کو ظاہر کہا جا رہا ہے، انہی کو سمجھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل بھی ایک بڑی عظیم نعمت ہے. مدنی چینل کی بھی قدر کیجیے، خود بھی دیکھیے اور دیکھنے کی دعوت بھی دیجیے. یہ اس کی قدر ہے نا، دیکھنا اور دکھانا. بالکل قدر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نیک خواتین